السلام علیکم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ لوگ مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتہ کے دن شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر ان لوگوں کو ساتھ ہی اس طرح آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتیں لیکن ہفتے کے دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ ناظرین، شیطان چونکہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے اور اس نے روز ازل اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، چنانچہ شیطان نے انہیں یہ حیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتہ کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلیاں پکڑ لو۔ ناظرین، بستی کے لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آئی۔ ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ ناظرین، اب اس موقع پر ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو لوگوں کو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور شکار کرنے والوں کو منع نہ کرتے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور ناظرین، تیسرا گروہ ان سرکش اور نافرمان لوگوں کا تھا جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور ہفتہ کے دن شیطان کی حیلہ بازی مان کر مچھلیوں کا شکار کیا اور انہیں کھایا بھی اور بیچا بھی۔ ناظرین، جب یہ نافرمان لوگ منع کرنے کے باوجود شکار سے باز نہ آئے تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بستی کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ ناظرین، جن بد نصیبوں پر اللہ کے نبی لعنت فرما دیں انہیں ذلیل و خوار ہونے اور عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر جو لعنت فرمائی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاس آ گئے۔ وہ ان کے کپڑے سونگھتے اور زار و قطار روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ناظرین، ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ کھا پی نہ سکے اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، شکار سے منع کرنے والا گروہ سلامت رہا اور دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، پچھلی امتوں میں سے اگر کوئی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا تو انہیں فوراً سزا دے دی جاتی۔ کوئی قوم بندر بنی تو کوئی سور کی شکل میں مسخ کر دی گئی۔ اگر دیکھا جائے تو ناظرین، آج امت کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہی؟ جھوٹ، چوری، شراب نوشی، ناپ تول میں کمی اور کئی دوسری برائیاں عام ہیں، لیکن ہماری صورتیں مسخ نہیں ہوتیں۔ یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارا پردہ رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ناظرین، قیامت کے قریب امت محمدی کے کچھ لوگوں کی صورتیں بھی مسخ ہوں گی، اور جو مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ مسخ نہیں کیے جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں مسخ عام نہیں ہوگا، جیسا کہ بنی اسرائیل کی پوری بستیاں مسخ کر دی گئی، مگر مسخ خاص یعنی خاص چند افراد کا مسخ اس امت میں بھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، لوگ بہت سے شہروں کو بسائیں گے اور ان شہروں میں سے ایک شہر کو بصرہ کہا جائے گا۔ اگر تو اس شہر کے پاس سے گزرے یا اس میں داخل ہو تو اس شہر کی نمکین زمین اور ندی کے ساحل اور کھجوروں کے باغات اور بازاروں سے
اور اس شہر کے عمراء کے دروازوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور بصرہ کی ان زمینوں کو لازم پکڑنا جو ضواحی کہلاتی ہیں، کیونکہ بصرہ میں زمین کا دنس جانا اور پتھراؤ اور زلزلہ ہوگا، اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح کو اٹھے گی تو بندر اور سور ہو جائے گی۔ ناظرین، بصرہ عراق کا بہت ہی مشہور اور تاریخی شہر ہے۔ ضواحی اس ریتیلی زمین کو کہا جاتا ہے جو سورج کی روشنی میں چمکتی اور دور سے صاف نظر آتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ ہوں گی، اور ناظرین یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظہور پذیر ہوگی، اور ناظرین قیامت کی اس نشانی کا بصرہ میں ابھی تک ظہور ہونا باقی ہے۔